کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کا دن کون سا ہے؟ فرمایا رب کا دن وہ ہوتا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ سال کے سارے دن اللہ کے، سال کی ساری راتیں اللہ کی، مگر بعض دن بعض راتیں خاص ہوتی ہیں، ان کی فضیلت بھی خاص، ان کے انعامات بھی خاص ہوتے ہیں۔ جو دن رب کی نعمت ملے یا جس رات اللہ کی نعمت بندے کو ملے تو وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں داخل ہے کہ وہ اللہ کا دن ہے۔ مثال کے طور پر شادی کی، اللہ نے بیٹے کی نعمت دی یا بیٹی کی نعمت دی تو یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے مومن بنایا، سنی بنایا، عاشق رسول بنایا، اہل سنت و جماعت کا دامن دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے حضور کا غلام بنایا، اللہ نے حضور کا عاشق بنایا، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے حسن و جمال دیا، مال و دولت دی، اچھا خاندان دیا، اچھا نسب دیا۔ اللہ نے دنیا میں انسان پر جو نعمتیں نازل کی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جس دن نعمت ملے وہ دن اللہ کا، اور اس دن کو یاد رکھنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ کریم رب خود۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب یہاں شیطان بعض اوقات کے وسوسہ دلاتا ہے، تم ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ کہ نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے، ولادت مصطفیٰ تو ایک مرتبہ ہوئی، ہر سال نبی دنیا میں نہیں آتے، مگر میلاد تو ہر سال مناتے ہو۔ جب بھی دیکھو ربیع الاول کے مہینے میں میلاد، پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک میلاد، کیا نبی بار بار پیدا ہوتا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کا ایک جواب نہیں دیا، کیا؟ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کا دن یاد دلاؤ۔ اللہ کا دن وہ ہوتا ہے جس میں اللہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر نازل کرے۔ اب انسان پر اللہ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں، انسان ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ جس دن رب کی نعمت ملے وہ دن اللہ کا ہے، اور اللہ نے انسان پر جو نعمتیں اتاری ہیں، اگر انسان ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے ادا نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور ہے، اگر تم ساری زندگی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب جب بندہ رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو پتہ یہ چلا کہ انسان پر عطا کردہ نعمتیں وہ ساری ایک طرف رکھ دی جائیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب ان کے درمیان پیدا فرما دیا، ان کے اندر اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ربیع الاول ہر سال لوٹ کر آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ لوٹ کر آتی ہے، میلاد مصطفیٰ لوٹ کر آتا ہے۔ اگرچہ نبی ایک مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، مگر جب ربیع الاول لوٹ کر آئے گا حضور کے سچے غلام، حضور کے سچے عاشق، نبی کے سچا پیار کرنے والا اپنے نبی کی اس آمد کے مہینے کے خوشی کا اظہار بھی کرے گا، اور اپنے نبی کا میلاد منا کر وہ دنیا کو بتائے گا کہ سنی مسلمان اپنے نبی سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، رسالۃ عرب میں لکھا ہے عید، عید کا معنی ہے، یہ عید عاد یعود سے نکلا ہے، یہ اجرف واقعی ہے،
बाप नसर यंसुर है, इसके तहत लिखते हैं, कहते हैं ईद ईद, ईद को ईद इसलिए कहते हैं लिअन्नहु शऊर कुल्लु सनतिन बिफरहिन मुजद्ददिन। फरमाया ईद को ईद इसलिए कहते हैं, ईद का माना लौट कर आने वाला दिन। ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ईद का दिन हर साल लौट कर आता है, बार बार आता है। कुल्लु सनतिन यऊदु, हर साल लौटता है और लौट कर क्या करता है, बिफरहिन मुजद्ददिन, ये ईद का दिन आकर मुसलमानों के अंदर अपनी खुशी को बखेर देता है। अब शव्वाल की ईद ले ले या बकरा ईद को ले ले, जब ये दिन लौट कर आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा यकुम शव्वाल ईद का दिन है, 10 जिलहज्जा ईद का दिन है, मगर हम साल ईद मनाते हैं। वजह ये ईद का दिन लौट कर आता है। ईद का माना ही खुशी करना है। मुसलमान जब दिन लौटता है खुशी करता है, अच्छा लिबास पहनता है, गले मिलता है, हार पहनाता है, मिठाइयां बांटता है, बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम करता है। क्यों? आज ईद का दिन है। फरमाया इन दो ईद पर खुशी करते हो, मगर सोचे सही, अरे वो नबी जिसके सदक़े अल्लाह ने तुम्हें बकरा ईद अता फरमाई है, वो नबी जिसके सदक़े अल्लाह ने तुम्हें यौम शव्वाल की ईद अता की है, वो नबी जिसके सदक़े अल्लाह ने तुम्हें शब मेराज अता की है, वो नबी जिसके सदक़े अल्लाह ने शब कद्र अता की है, वो नबी जिसके सदक़े अल्लाह ने शब बरात अता की है। साल के सारे दिन अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े किए हैं, जब आने वाला दिन लौट कर आता है तुम खुशी का इजहार करते हो। तो सुन्नी मुसलमान भी जब जब रबीउल अव्वल का दिन लौट कर आएगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख लौट कर आएगी, तो ईद समझकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार कर देता है। जब साल की सारी ईदें मुसलमान मनाता है, इस पर एतराज नहीं है, तो ईद का माना ही लौट कर आना है। जब यही रबीउल अव्वल हर साल लौटता है, तो मुसलमान इस साल भी रबीउल अव्वल में अपने नबी की आमद की खुशी करके अपने नबी की आमद पर खुशी का इजहार भी करता है, और इसकी बरकत से अल्लाह उसके इश्क़ रसूल को बढ़ा देता है।